السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی جو حدیث ہے وہ جانوروں اور پرندوں کے پالنے پر یعنی پیٹ لورز کے تعلق سے ہے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی، یعنی وہ عورت جہنم میں گئی۔ کیوں؟ نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ ہی اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 2365 یعنی 2365 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث 2242 2242 پر ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی ہر مخلوق کے حقوق طے کر دیے ہیں، اور ہم میں سے جو لوگ جن کا معاملہ انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ان کے پرندوں کے ساتھ، ان سب کے حقوق کی ادائیگی اس کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جانور اور پرندے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آزاد ہیں جو جنگلوں میں ہیں، وہ اپنی مرضی کے خود مختار اپنے مالک ہیں، جہاں سے چاہیں وہ شکار کریں، کھائیں پئیں، جیسے چاہیں رہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہیں انسان اپنی ضرورت کے تحت ان کو قید کر لیتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جیسے ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، اور اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، گدھے، خچر وغیرہ، یہ اپنی ضرورتوں کے تحت کچھ کے اوپر مال برداری کرتا ہے، یعنی ساز و سامان لے جاتا ہے، کچھ کے اوپر خود سواری کرتا ہے، کچھ کو اپنے کھیتوں وغیرہ میں، کولو وغیرہ میں استعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ جانور ہوئے۔ اسی طریقے سے پرندوں کا معاملہ ہے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جنہیں انسان شوقیہ طور پر ان کو رکھ لیتا ہے، پنجرے میں بند کر کے رکھتا ہے، جیسے کہ طوطا ہے، اور اسی طریقے سے کبوتر ہے، یا کچھ چھوٹی چھوٹی لو برڈز اور دوسری چڑیا وغیرہ۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو جانور، جو پرندے ہماری قید میں آ گئے، جو ہماری گرفت میں آ گئے ہیں، اس میں ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کو موسم کے حساب سے ان کی رہائش کا انتظام کرنا، اور اگر ان کو کبھی ضرورت کے تحت کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا پراپر اس کا علاج کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو جانور آزاد ہیں وہ اس پہ ہم بریوز ذمہ ہے، لیکن جن کو ہم نے قید کر رکھا ہے، چاہے اپنی ضرورت کے تحت یا اپنے شوق کے تحت، جیسے گھروں میں بلی لوگ پال لیتے ہیں، چڑیا وغیرہ رکھ لیتے ہیں، پنجرے میں رکھتے ہیں، تو اس سب کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ان کو ہم معقول غذا ان کو فراہم کریں، ان کو پانی دیں، ان کو سائے کی جگہ موسم کے حساب سے ان کو دھوپ یا سایہ یا اس طریقے سے گرمی اور سردی کی جگہوں پہ ان کو رکھا جائے۔ جب وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج بھی کروایا جائے، وقتاً فوقتاً ان کے جو انجیکشنز وغیرہ وہ سب دیے جانے چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں اگر کوتاہی ہوئی، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ کیوں مری؟ کیونکہ اس عورت نے نہ ہی اس کو کھانا پینا دیا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا کہ وہ اپنی مرضی سے جا کر کہیں سے اپنی غذا تلاش کر کے کھا پی لیتی۔ اسی حالت میں وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت بڑی عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار عورت تھی، بڑی نماز وغیرہ کی پابند تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جہنم میں گئی۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ملتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ جا رہی تھی، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا جو ہے گرمی کی شدت سے، پیاس سے تڑپ رہا اور زبان کو اپنی باہر نکال کر ہانپ رہا ہے، تیزی سے سانسیں لے رہا ہے۔ اس عورت کو دیکھا نہ گیا، وہ کنویں میں اتری، اس نے اپنا موزہ اتارا جو کہ چمڑے کا تھا، اس میں پانی بھر کر لے آئی، اس نے کچھ کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اس لیے ہم اس چیز کا بہت اچھا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جن جانوروں کو، پرندوں کو پالیں، ان کا پورا خیال کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بتاتا چلوں، تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے پرانی بات ہے۔ میں ایک اپنے عزیز کے گھر گیا، ان کے ہاں شادی تھی، ان کے ہاں پنجرے میں ایک طوطا پلا ہوا تھا، اور طوطا بولنے والا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ طوطے نے اپنے پنجرے میں ایک کٹوری تھی، جو کٹوری کو اپنی چونچ میں لے کے پنجرے میں مار رہا اور کہہ رہا کٹوری کٹوری کٹوری۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے یہ طوطا؟ انہوں نے کہا کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کٹوری کو پنجرے میں مارتا ہے اور پھر کٹوری کٹوری کہہ کے بولتا ہے کہ مطلب اس کٹوری میں کچھ کھانا ڈالو۔ تو دیکھیں یہ
وہ تو بولنے والا جانور تھا، وہ پرندہ تھا، اس نے بول دیا، لوگوں کو یاد دلا دیا، لیکن اگر کوئی ایسا جانور پرندہ ہمارے پاس ہو جس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہو، نہیں بولتا یا اس کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وقت وقت سے ہم اس کو کھانے کا، پینے کا، اس کے رہائش کا پورا اچھا انتظام کریں، یا نہیں اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم ایسے کسی جانور یا پرندے کو اپنی قید میں نہ رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے لیے آخرت میں بہت بڑا جو ہے عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کرنے اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔